میری بیوی کمرے میں انتظار کر رہی تھی اور میں باہر اماں کے سامنے سر چکائے بیٹھا تھا اور ان کا نیا حکم نامہ سن رہا تھا، جو کہ مجھے ماننا کافی مشکل کام لگ رہا تھا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اماں کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ان کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں، وہ میری بیوی ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، مگر اماں بار بار مجھے گھورے جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے پورے 15 سال چھوٹی ہے، اس کی عمر ابھی صرف 15 سال ہے، اسے تھوڑا وقت چاہیے، وہ تمہارے حق کو سہ نہیں پائے گی، اس لیے خبردار جو اس کے قریب گئے تو۔ اور میں باہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خود پر کیسے کنٹرول کر سکوں گا۔ میری اماں کا حکم نامہ سن کر کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے ہولے سے اس کے ہاتھ پکڑے جو کہ مسلسل کانپ رہے تھے، مگر اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے کہا، ریتا پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے حسن میں کھو کر میں تو وقتی طور پر اماں کی بات بھول گیا تھا کہ اماں نے مجھے باہر بیٹھا کر کیا تنبیہ کی ہے۔ وہ میری طرف ہراسہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں اس کا شوہر نہیں، کوئی ڈاکو ہوں جو اس پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی حسن میں کھو جاتا اور اپنی حدیں بھول جاتا، میں نے جلدی سے اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کی انگلی میں پہنا دی۔ میں نے کہا کہ پریشان مت ہو، تم جتنا وقت چاہے لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی جلاد نہیں ہوں بلکہ تمہارا شوہر ہوں۔ مگر شاید اس کے چہرے پر اڑی ہوائیاں ویسی کی ویسی ہی رہیں، ان میں کوئی کمی نہ آئی۔ اچانک ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کے اندر گھس گئی اور میں صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا۔ بھلا مجھ جیسا انسان بھی کوئی ہوگا جسے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے دور کر دیا جائے۔ امی کی ذہنیت بھی عجیب تھی۔ اگر انہیں مجھ سے اپنی بیوی کو دور ہی رکھنا تھا تو میری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ واش روم سے نکلی تو اس کے بال کھیلے تھے، شاید وہ شاور لے کر نکلی تھی، کیونکہ اس نے اپنی شادی کا جوڑا چینج کر کے ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ سفید کرتے میں اس کا حسن بے داغ لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے تو اس سے نظریں نہ ہٹا پایا، مگر نہ جانے وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کر کے بیڈ پر جا کر سو گئی اور لائٹ بند کر دی۔ میں بھی وہی صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، جو کہ رنگین رات تو بالکل بھی نہ تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں کنوارا ہی رہتا، کم سے کم ایسے میں اپنی بیوی کو سامنے دیکھ کر تو تڑپنا تو نہ پڑتا۔ ایسا صرف شادی کی پہلی ہی رات نہیں، بلکہ میں جب اس کے سامنے جاتا، اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اسے چھونے کی کوشش کرتا تو وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹ جاتی، جیسے میرے وجود سے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اوپر سے اماں کسی چنگیز خان کی طرح میرے سر پر ہی سوار رہتی۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو درمیان میں میری ماں کھڑی ہو جاتی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اماں اس حد تک صفاقی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہیں۔ میں جوان تھا اور ایک باوقار اور وجی مرد تھا، میری اچھی جاب بھی تھی اور میرا پورا حق تھا کہ اپنی بیوی کو وہ سارے حقوق دے سکوں جو میں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو میں نے اماں کی پسند کی شادی کی تھی، اوپر سے وہ میری بیوی کو مجھ سے دور کر رہی تھی۔ مجھے اماں کے رویے کی قطر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بارہا اماں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا کوئی جنگلی جانور ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کروں گا؟ میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں، اور وہ بھی اتنی دودھ پیتی بچی نہیں ہے۔ اگر اتنی بچی تھی تو آپ نے مجھ سے اس کی شادی کیوں کی؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس پر اماں خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ شاید وہ اس کا جواب مجھے دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی، بس وہ یہ بات کر کے ٹال دیا کرتی کہ تمہاری بیوی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ وقت چاہیے، وہ تو مجھ سے بہت خوف زدہ رہتی ہے، جب اس کی خوف ختم ہوگا تو وہ خود ہی تمہارے قریب آ جائے گی، مگر تم پیش قدمی بالکل بھی نہ کرنا، یہ میرا حکم ہے۔
اگر کبھی مجھے پتہ چلا کہ تم اس کے قریب گئے ہو تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور یہاں آ کر میں واقعی بے بس ہو جاتا تھا، اپنی ہی بیوی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ میری طبیعت میں عجیب جھنجھلاہٹ اور بیزاری سی بھر گئی تھی، نہ میری توجہ کام پر صحیح طرح سے ہو پا رہی تھی اور نہ ہی میں گھر میں ٹھیک طریقے سے رہ پا رہا تھا۔ ہر وقت اسے نظروں کے سامنے دیکھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اس سے محبت کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ اماں کی فرمائش پر ہی شادی کی تھی، مگر میری اپنی نفسانی خواہشات بھی تو تھیں جو اپنی بیوی کو دیکھ کر جاگ اٹھتی تھی، اور میں اس کی قربت پانا چاہتا تھا، مگر نہ وہ مجھے اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ اماں مجھے اس کے پاس جانے دیتی تھی۔ میں عجیب طرح کی کشمکش کا شکار تھا۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اپنی بیوی کا ڈر ختم کر سکوں، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ جب تک ردا تم سے خوف زدہ ہے تب تک تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اسے تو یہ تک نہیں پتا کہ شادی کیا ہوتی ہے اور میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی اس طرح کی سوچوں سے بالا تر ہے، اس لیے کبھی مجبور نہ کرنا اپنے کسی بھی حق کے لیے۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ یا کچن میں ہوتی یا پھر گھر کی کسی دوسرے کام کاج میں مصروف ہوتی۔ وہ بالکل خاموش رہتی تھی، کبھی مجھ سے بات تک نہیں کہتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیا کرتی، وہاں سے کھسک جاتی تھی یا یوں کہا جائے کہ بھاگ جاتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کوشش کرنے لگا کہ اس سے بات کروں، اس سے دوستی تو کم از کم قائم کروں۔ ہم ایک ہی کمرے میں دوستوں کی طرح تو رہ سکتے تھے نہ، آخر ایسی بھی کیا لا تعلقی مجھ سے، مگر اس کا وجود شاید برف کی مانند تھا جو پگھل ہی نہیں رہا تھا۔ ایک بار میں آفس سے جلدی گھر آ گیا، موسم کافی سہانا ہو رہا تھا۔ میں نے ردا کو ڈھونڈا کہ اسے ایک کپ چائے کا ہی کہہ دوں، وہ شاید کچن میں ہی کوئی کام کر رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے سے گیا اور اس کے کان میں سرپوشی کی تو وہ ایک دم بھدک کر پیچھے ہٹی، جیسے بہت زیادہ خوف کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے یار، میں تو تمہیں سرپرائز دینے آیا تھا، مگر تم تو ہر وقت ہی مجھ سے ڈر ہی سہمے رہتی ہو، جیسے میں تمہارا شوہر نہیں کوئی جلاد ہوں جو ابھی بھی تمہارا قتل کر دوں گا۔ اور میری یہ بات سن کر تو وہ ایک دم تھر تھرا کانپنے لگی، کہنے لگی کہ پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں گا۔ اس کا جسم جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ آخر میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس سے کہ وہ یوں خوف کا شکار تھی؟ میں نے کہا ردا کیا ہو گیا ہے، ریلیکس کرو۔ میں نے اس کی کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر وہ کچن سے نکل کر کمرے کی طرف بھاگ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں اس کے رویے سے انتہا کا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ پھر اتنا مجھ سے زیادہ کیوں ڈرتی ہے، اور جب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا تو میں اپنی ہی نظروں میں شرمسار ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے جو میری اپنی ہی بیوی کو مجھ سے دور کر دے گی۔ میرا نام عمیر ہے اور میں شروع سے ہی کافی زیادہ سنجیدہ اور محنتی قسم کا انسان تھا۔ میرا ایک بھائی جب مجھ سے تقریباً 5 سال چھوٹا تھا، وہ لاہور میں کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور میں ادھر کراچی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا تھا جب میری عمر 10 سال کی تھی اور میرا چھوٹا بھائی 5 سال کا تھا۔ میں نے شروع سے ہی نوٹ کیا تھا کہ میری ماں کی توجہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی پر ہے۔ وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی تھی۔ اگر ابا مجھے کوئی چیز لا کر دیتے تو اماں مجھ سے لے لیتی تھی، کہتی ہیں کہ تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت، تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تم یہ چیزیں اس کو دے دو۔ اور میں بلا کوئی اعتراض کیے اسے دے دیتا، کیونکہ میں ایک فرما بردار قسم کا بیٹا تھا۔ میں شروع سے ہی قربانی کا بکرا بنتا رہا تھا اور میں نے کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو زیادہ توجہ کیوں دیتی ہے۔ اور جب یہ راز مجھ پر کھلا تو ایک دم سے مجھے لگا جیسے میں کبھی اپنے قدموں سے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ مجھے اماں کے رویے کی ساری سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ہمیشہ ہر چیز مجھے سے چھین کر میرے بھائی کو کیوں دیتی ہے آ رہی تھی، کیونکہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، میں اپنے باپ کا سگا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی،
میری پہلی ماں مر چکی تھی اور دوسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ میرا چھوٹا بھائی فیضان تھا، اور جس پر اماں دل و جان سے اپنی ساری توجہ نچھاور کرتی تھی اور مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی، اور میں آج تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ اماں مجھ سے اس طرح کا سلوک کیوں کرتی ہیں، مگر جب سمجھ میں آیا تو مجھے اماں کے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ اماں کے بھائی کی بیٹی تھی جو انتقال کر گئے تھے، اور ردا کی ماں سوتیلی تھی کیونکہ ردا کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ سوتیلی ماں ردا کو اپنے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی تھی اور جلد از جلد اسے چلتا کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو اپنے بھائی کی نشانی بہت عزیز تھی، وہ چاہتی تھی کہ ردا کا رشتہ فیضان کے ساتھ یعنی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو جائے، مگر فیضان چونکہ لاہور میں جاب کرتا تھا اور کافی ٹف تھی اس لیے وہ نہیں آ سکتا تھا اور ابھی سے شادی کر کے ساری ذمہ داری نبھا نہیں سکتا تھا، مگر ردا کی ماں کو تو اسے چلتا کرنے کی فکر ستا رہی تھی، اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال ردا کا نکاح مجھ سے کروا دے اور ردا کو اپنے گھر میں لے آئے، کیونکہ بغیر نکاح کے تو ردا کی سوتیلی ماں اسے ہمارے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور ویسے بھی اس کی ماں کی خواہش تھی کہ فیضان کی بجائے ردا میری دلہن بنے۔ وہ کافی جلاد قسم کی خاتون تھی، اماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی، اس لیے اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ردا کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میری شادی میں میرے بھائی نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف تھا اپنی جاب کے حوالے سے، اس لیے چھٹی نہیں مل سکی تھی، اس لیے اماں نے یہ سکیم لڑائی کہ فی الحال ردا کا نکاح مجھ سے کروا لیں اور جب ردا کچھ بڑی ہو جائے تو مجھ سے طلاق دلوا کر وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ردا کی شادی کر دیں گی۔ اس لیے وہ ردا کو میرے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور ردا کے ذہن میں اماں نے یہ بٹھا دیا تھا کہ میرا بیٹا عمیر ایک جنگلی انسان ہے، اسے بالکل بھی عورت کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے غلطی سے بھی اس کے قریب مت آنے کی کوشش کرنا ورنہ وہ تمہارا ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے گا۔ ردا کی ایسی سوچ میری اماں نے بنائی تھی، اس کے کان بھر بھر کر میرے خلاف تاکہ ردا میرے قریب نہ آئے، اور مجھ سے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک ردا تمہارے قریب نہیں آتی تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ یہ ساری فکر مجھے تب کھلی جب میں ردا کا دل کافی حد تک اپنے متعلق نرم کر چکا اور اس کا خوف ظاہر کر چکا تھا۔ ردا نے جب میرا نرم رویہ دیکھا تو اسے لگا شاید اسے میرے متعلق غلط بتایا گیا تھا تاکہ وہ مجھ سے دور رہے، کیونکہ جب میں نے ردا کو سمجھایا تھا کہ دیکھو ردا، میں کوئی جانور نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کروں گا، میں ایک پڑھا لکھا باشعور انسان ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایک بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور شادی کی بنیاد تو محبت جیسے رشتے پر رکھی جاتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا اور میں تمہیں پوری آزادی دیتا ہوں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی۔ اگر تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو اور فیضان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہوگا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور خوشی خوشی تمہاری شادی اپنے بھائی سے کر دوں گا، مگر میں اس طرح تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتا کہ تمہارا شوہر بھی بن کر رہوں اور تمہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں، کیونکہ یہ حق تو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میری بات سن کر داروقطار رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی اماں نے آپ کے خلاف بہت زیادہ بھڑکایا تھا کہ آپ کسی جانور سے کم نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے قریب آنے سے ڈرتی تھی، مگر آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، میری خواہشات کا احترام کرتے ہیں، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ردا نے جو فیصلہ کیا میں دل سے خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ان 6-7 ماہ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بنا چکا اور چاہتا تھا کہ اس کا دل خود ہی میرے لیے نرم ہو جائے، اور آج ردا کا دل میرے لیے نرم ہو چکا تھا۔ جب اماں نے یہ بات سنی تو ان کی تو جیسے جان نکل گئی ہو، آسان خطا ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کی پلاننگ بالکل فلاپ ہو چکی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے آج تک آپ کے آگے کوئی خوددلی نہیں کی، میں آپ کا سگا بیٹا نہیں صحیح لیکن کم از کم مجھے ایک انسان تو سمجھتی۔ مجھے واقعی ہی ماں پر افسوس ہونے لگا تھا کہ انہوں نے ایک بیٹے کی خوشیوں کی خاطر دوسرے بیٹے کا گھر اجاڑنے کا سوچا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اب مزید اس گھر میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں رہنا چاہتا، بلکہ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیجیے کیونکہ وہ آپ کا سگا بیٹا ہے، شاید وہ آپ کو ویسی ہی محبت اور پیار دے سکے جو آج تک میں نہ دے پایا۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا اور اماں پیچھے کھڑی شاید سوچ رہی تھی کہ انہیں میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب سوچنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔
کیونکہ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا میں نے گھر چھوڑ کر صحیح کیا یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔